آج جب وہ مدینہ کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے معرکہ خندق سے پاس پائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,500 ہے۔ کیا تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں، خالد نے کہا۔ مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں کرول غمیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا۔ وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے۔ میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔ تم جتنے سوار چاہو لے لو، ابو سفیان نے کہا، اور فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1,400 تھی۔ ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا۔ سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا۔ خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینہ کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹخ رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ اس کے آنکھوں کے آگے منزل سیراب بن جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کی ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گرد و پیش کو دیکھا۔ وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا۔ افق سے احد کا سلسلہ کوہ اور اوپر اٹھایا تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینہ کے مکان ابھرنے لگیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پاسپائی یاد آئی، اور اسے مسلمانوں کے ہاتھ 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی تھی نہ افسوس ہوا۔ قریش یہودیوں کی فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھوڑ سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھوڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے۔ بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا، نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑا نیچے اتر گیا۔ ہاں ہاں، خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جریج، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں، بوڑھے ابو جریج نے کہا، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ مدینہ کو نہیں جا رہے۔ مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو جریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ تو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو جریج نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا۔
مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ابو جریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ یحاوہ یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ ابو جریج نے پوچھا۔ ہاں، خالد نے کہا، سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مسیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یحاوہ یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی اور اس نے جرید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن موشان اور یحاوہ۔ اب صرف ایک زندہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ صرف لیس بن موشان زندہ ہے، وہ بدروہیں بن گئے تھے، ابو جریج نے کہا۔ میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یحاوہ کو دیکھا تھا، وہ مکہ کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملے کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یحاوہ اور اس جیسی 4 یہودنوں کا جادو چلا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے۔ اونٹوں کے گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے ابو جریج کے بولنے کے انداز میں جلترنگ کا ترنم پیدا کر رہی تھیں۔ خالد انہماک سے سن رہا تھا۔ جرید بن مسیب یحاوہ کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ ابو جریج کہہ رہا تھا، تم نہیں جانتے ابن ولید، یحاوہ کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ جرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں لیس بن موشان کو جانتا ہوں، جوانی میں وہ ہمارا دوست تھا۔ جادوگری اور شعبدہ بازی اس کے باپ کا فن تھا۔ باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے یا اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ خالد ہنس پڑا اور بولا، سن رہا ہوں ابو جریج، غور سے سن رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینہ کا محاصرہ اٹھا کر پاسپائی پر مجبور کر دیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ ابو جریج نے کہا۔ لیس بن موشان اور یحاوہ جرید بن مسیب کو وہیں چھوڑ کر نکل بھاگے۔ ہاں ابو جرید، خالد نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو۔ ابو جریج نے ہنستے ہوئے کہا، تم میری پوری بات نہیں سن رہے ہو، مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ۔ خالد نے کہا، جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ میں وہاں تک جانتا ہوں کہ جرید بن مسیب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شعبدہ باز نے اس پر طاری کیا تھا، اور وہ خود یحاوہ کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ پھر یوں ہوا، ابو جریج نے کہا، احد کی پہاڑیوں کے اندر جو بستیاں آباد ہیں وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچیاں اٹھائے سر پر دوڑے گئے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ یہ چیخیں صحرائی لومڑیوں یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی تھیں، خالد نے کہا۔ بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہے، ابو جریج نے کہا۔ لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جرید کہاں ہو، آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروح ہے۔ ابو جریج کے بولنے کے انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیتا تھا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابو جریج نے کہا،
ایک روز یوں ہوا کہ دو گھوڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سر پر دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ہانپتے کامتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جرید ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھوڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھوڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھوڑ سواروں نے ڈر کر ایڑ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھوڑ سوار اس کے مطابق وادی میں گھوم گئے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ مڑنے پڑے۔ گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھوڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھوڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدروحیں ہو سکتی تھی۔ ابو جرید نے بنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آن گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی تھی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی سے ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلیں۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی، تم جرید ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہی کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ وہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنا ناخن اس شخص کے پہلو میں اتار دیے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور کھال بھی بری طرح زخمی کر دی۔ اس زخمی نے بتایا کہ اس عورت کی آنکھوں اور منہ سے شعلے سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اسے انسانوں کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا لیکن اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس پر دہشت سوار تھی۔ پھر 2 مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جیسے کسی درندے نے چیر پاڑ کر ہلاک کیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھیں۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا لیکن یہودی جادوگر لیس بن موشان پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جرید جرید پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے۔ ابو جرید نے خالد کو باقی کہانی یوں سنائی۔ اسے بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی اور وہ لیس بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لیس بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔